ایک نئے منصوبے کا افتتاح ہوا ہے. یہ مدینہ منورہ کی طرز پر مسجد جو نئی ہے وہاں سے لے کے غلام گردش تک چھتریاں جو آٹومیٹک کھلتی ہیں اور بند ہوتی ہیں اس کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے. مدینہ منورہ کی طرز پر اسی طرح یہاں چھتریاں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے اس مبارک سے پہلے یہ نصب ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دربار شریف کی جو توسیع ہے وہ دونوں طرف جو امام صاحب کا گولڈن اس طرف بھی ہے, جو مسجد سے آگے بلال گنج کی طرف وہ آگے اس طرف بھی جانا ہے, اور جو گولڈن جو سونے کا دروازہ ہے اس طرف درمیان میں جتنا ایریا ہے انشاءاللہ اس کو کلیئر کر کے, اور جو اگلی روڈ ہے جس کو میلہ رام روڈ اس کے ساتھ انشاءاللہ تمام کھلا ایریا ہوگا اور دربار شریف کا حصہ ہوگا. جیسے اس طرف حضور کے اس دائیں طرف جی ٹی روڈ کی طرف کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان تھے اور 31 مئی 1999 کو اس کا افتتاح ہوا تھا. تو انشاءاللہ یہ دونوں منصوبے جو ہیں وہ جلد از جلد انشاءاللہ بخاری صاحب آپ کے جو سیکرٹری اوقاف ہیں اور چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف ہیں یہ بہت عقیدت مند بھی ہیں اور بہت محنتی بھی ہیں. ہم نے سالہ سال سے سب نے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم سے جو مین کنسٹرکشن تھی جو اوریجنل مال سے 2 گنا زیادہ جو توسیع ہوئی تھی وہ اب ایک نیا 1999 میں مکمل ہوئی تھی. اب ایک نیا منصوبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ اسی طرح ہم گناہگاروں کے ہاتھوں یہ بھی جو منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ مکمل کرے, اور صاحب دربار جناب حضور داتا صاحب وہ اس کو قبول کریں انشاءاللہ. تو آپ دعا کریں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی خوشحالی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس ملک میں کسی قسم کی جو ہے وہ ناراضگی کے نام پر جو ہے وہ ٹیررزم کی یا کسی قسم کی یعنی غلط ایکٹیویٹی کی. ہمیں سب چاروں صوبے, آزاد جموں کشمیر, ہمارا گلگت بلتستان, اسلام آباد فیڈرل, یہ ایک گلدستہ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ایک واحد پورے نقشے پہ دنیا کے ملک ہے جو اس کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کریم روز قیامت تک انشاءاللہ کریں گے. اور اس ملک کی جو تقدیر ہے وہ جو آج ہماری پریشانی ہے وہ نہیں ہے. اس ملک کی تقدیر ہے مسلم امہ کے 57 ملکوں میں پاکستان ہے, اس کو لیڈ کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ان ہستیوں کی دعاؤں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ایٹمی قوت بنایا. وہ میاں محمد نواز شریف 28 مئی 1998 کو آپ یاد ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دسمبر 1998 سے اس ملک کی میزائلی جو ایک پروگرام تھا اس کو ترتیب دیا گیا. اس وقت جناب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے اور یہ خادم وزیر خزانہ تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پاکستان میزائلی قوت بھی بن چکا ہے. اب اس کو معاشی قوت بنانا ہے. یہ معاشی قوت 2017 میں اگر یہ کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں نہ آتی تو آج یہ معاشی قوت اللہ کے فضل سے بن چکا ہوتا اور یہ 24ویں دنیا کی بڑی معیشت بن چکا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ بین الاقوامی جو ہے اس وقت کے جو ہے اناؤنسمنٹس ہیں. اور اس ملک کو جس تیزی سے یہ ترقی کر رہا تھا 2013 سے 2017 تک جب میاں محمد نواز شریف کو نکالا گیا تو اتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا کہ دنیا کا جو سب سے گلوبل ادارہ ہے اس حوالے سے اس نے کیا کہا کہ پاکستان چند سالوں میں جو دنیا کی سب سے بڑی 20 معیشتیں ہیں اس کو G20 کہتے ہیں اس میں شامل ہو جائے گا. بہرحال اب وہ رونے دھونے کا فائدہ نہیں ہے اور 2018 کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. آج مہنگائی کا طوفان ہے, بجلی کی قیمتیں آسمان پہ ہیں اور دوسرے مسائل ہیں, لیکن یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ اس ملک کی تباہی دیکھی اور انفارچونیٹلی میں کہوں گا بدقسمتی ہے وہ ملک جو G20 کی طرف جا رہا تھا وہ 4 سال کے طویل عرصہ میں 47ویں معیشت گر کے بن گیا. تو انشاءاللہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور میاں محمد نواز شریف صاحب
کی رہنمائی میں دن رات کوشش ہو رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے عوامی مسائل کو حل کیا جائے, معیشت کو ترقی دی جائے. جب پچھلے سال آپ نے یاد ہوگا کہ یہ تقریباً 35% کے قریب جو مہنگائی کی شرح تھی وہ ریکارڈ کی گئی تھی, یہ نیچے آ کے 11% پہ آ چکی ہے. اسی طرح دوسرے جو اشاریے ہیں معاشی وہ بھی بہتر ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک سے دہشت گردی کا دوبارہ خاتمہ ہوگا. آپ کو یاد ہے 2014 میں دہشت گردی کا خاتمہ شروع ہوا اور ختم کیا پھر دہشت گردی کو. لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے کا جو اس ملک میں 2013 میں ہوتی تھی, اس کا خاتمہ اپنے 5 سالہ دور میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا. تو یہ انشاءاللہ ناممکن نہیں ہے, یہ میرا ایمان ہے کہ ہم نے پاکستان کو مدد, ہم سارے محنت کریں گے تو پاکستان وہ مقام حاصل کرے گا جس کی خواب جناب قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال نے دیکھی تھی, اور جس کی اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے ہم اس واپس 47ویں معیشت سے اس 24 کی طرف جائیں, یا پھر 20ویں معیشت میں 20-30 تک اس ملک کو شامل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اور ان ہستیوں کے نظر کرم سے انشاءاللہ پاکستان کو جلدی مقام حاصل کرے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں, اگلے 2 دن بہت ہی ضروری ہیں اور بہت خصوصی دن ہیں. آج کا دن بھی, کل کا بھی, پرسوں پیر کی رات کو اختتامی دعا ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ جہاں آپ سب کی حاضری قبول کرے. آپ سے درخواست ہے کہ پاکستان کے لیے آپ خصوصی پاکستان کو دعا میں شامل رکھیں. انشاءاللہ پاکستان روشن ابھرتا ہوا ستارہ دنیا میں ایک دن بڑی جلدی بنے گا. پاکستان کے لیے گورنمنٹ بڑی جدوجہد کر رہی ہے, مہنگائی کم کر رہی ہے, ریلیف کم دیا جا رہا ہے, لیکن جو آپ کی دیگر پارٹی ہیں وہ آپ کے آگے روڑے اٹکا رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ جس طرح پیپلز پارٹی کے لیے ان کی پیغامات دیے گئے, لیکن پیپلز پارٹی تو روز آئے دن آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حکومت ساتھ آپ کے چل سکے؟ انشاءاللہ پاکستان سوال لے لیں کہ اگر ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک ان کا سوال تھا کہ یہ جو سب کچھ آپ نے دیکھا, اور پھر یہ دیکھیں یہ سیاست میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ نے پرسوں دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پورا ڈیلیگیشن ملا اور وزیر اعظم صاحب کو ملا, ہماری بھی جماعت کے ان کے ساتھی تھے, میں بھی اس میں شامل تھا. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حل طلب نہ ہو. دوسرا معاملہ ہے کہ ریلیف دینا اور اپنے جو وسائل ہیں, ہر صوبے کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے. تو اگر پنجاب نے ایک بڑی محنت کر کے, ہمت کر کے 14 روپے فی یونٹ کم کیا ہے, تو آپ دوسرے صوبوں پہ اس کو زبردستی ٹھونس نہیں سکتے. اب ان کو اپیل کر سکتے ہیں, جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کی اور وزیر اعظم صاحب نے کی, شہباز شریف صاحب نے, لیکن ان کو آپ زبردستی نہیں کر سکتے. اب آپ کا سوال دیکھیں, میں ریکنسلیشن میں بہت بلیور ہوں, اور میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے جو دھرنا ہوا تھا 126 دن کا, وہ اس قادم کی قیادت میں جو نیگوسیشن ہوئی کئی ہفتے, اس کے نتیجے میں اٹھا. لیکن ایک چیز ہے جو کہ ریڈ لائن ہے, وہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی پہ بار, وہ ہے کہ پاکستان کے جو ہمارے ادارے ہیں, سیکیورٹی اداروں کے اوپر بار. آپ جب اس تک یعنی اس حد تک چلے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے. تو اس لیے آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا یعنی امپورٹنٹ ہے, لیکن چونکہ قانون اپنا کورس, لا از ٹیکنگ اٹس اون کورس, اور قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے, جو آؤٹ کم آئے گی اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کا جلسہ منسوخ ہوا تھا, پی ٹی آئی کا جلسہ منسوخ ہوا تھا, کہا یہ گیا تھا کہ نون لیگ کو کہا گیا تھا کہ جلسہ منسوخ کیا جائے, تو کیا یہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے تھے ان کے کہنے پر منسوخ کیا گیا تھا؟ اس طرح نہیں ہے بھائی, آپ پرزمپشن پہ نہ چلیں, یہ مناسب نہیں ہوتا. کیونکہ یہ جو جلسہ تھا اس کی جو یہ آپ کا جو بھی کمشنر ہے, اسلام آباد میں چیف کمشنر ہے, اس کا پروگیٹو ہے فیصلہ کرنا سارے حالات کو سامنے دیکھتے ہوئے. 2-3 چیزیں کنورج ہو رہی تھی اس وقت. اس دن ایک اور جو اسلامی پارٹی ہے وہ موومنٹ تھی, اس ایک سپریم کورٹ سے فیصلہ آنا تھا. تو آپ جان بوجھ کے اس طرح کا دن نہ پھر آپ سلیکٹ کریں کہ جس میں لوگوں کو تکلیف ہو. اس کے باوجود, بند ہونے کے باوجود, ہمارے جو سینئر جو بیوروکریٹس تھے اور جو سرکاری ملازمین تھے وہ 4 سے 6 گھنٹے کی تاخیر سے دفتر پہنچ سکے.
तो आप देखेंगे ये मेरा मतलब कि आप वेन्यू ऐसा चुने कि आपको मसला ना हो, अब दिन ऐसा चुने कि जो सरकारी जो मामला है उसमें खराबी ना हो। देखें ये बार बार वो जो पुराना तरीका है ना जी 2014 वाला, वो अब नहीं होने दिया जा सकता। टेस्ला के मुकाबले में BYD अपना प्लांट लगा रही है पाकिस्तान में। के बारे में सबसे बड़ा सवाल है सर, तुम्हारी मईशत सबसे बुरे हाल में है, तो मईशत कब तक बेहतर हो जाएगी और क्या इक़दाम? एक तो मेरा भाई कि ब्लूमबर्ग की लास्ट जो रिपोर्ट आई है उसमें भी उसने जनूबी एशिया में पाकिस्तान को सबसे महंगा मुल्क करार दिया है, तो उस हवाले से बता दें कब रिलीफ मिलने वाला है? अब नहीं देखे भाई, ये कोई बिजली की तरह स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन नहीं होता इकोनॉमी कि आप इसको दबाएं तो ये ठीक हो जाएगा, इसको बंद करें तो बंद हो जाएगा, ये नहीं है। आपने देखा कि 2013 में इस मुल्क में मैं अर्ज किया जैसे 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, दर्जनों दहशतगर्दी के हर हफ्ते वाक़यात होते थे और इकोनॉमी का इतना बुरा हाल था कि आप दुनिया चीखो पुकार कर रही थी कि जी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितना वक्त लगा, लोग जो बड़े अदारे थे दुनिया के बैनुल-अक़वामी, वो कहते थे 10 से 15 साल लगेंगे पाकिस्तान से बाहर निकलने में। हमें कितनी देर लगी? 3.5 साल। दुनिया सारी मुतरिफ हुई। पाकिस्तान के आके जितने बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारे हैं उनके सदूर, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव MD पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान की तारीफ़ें की। मियां नवाज साहब को मिले, मेरे साथ बैठ के मैरियट और सरीना में पाकिस्तान की तारीफ़ें की और क्या कहा, पाकिस्तान इज़ लाइकली टू बी द सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक बड़े अदारे ने ये कहा दुनिया ने कि फॉरगेट अबाउट इंडिया, लुक एट पाकिस्तान। हमने तो अपने हाथों से हम जो टेक ऑफ कर रहे थे उसकी अल्लाह हमें जो भी ऐसे लोग उनको हिदायत दे और यार मुल्क को जाने दें, ऊपर टेक ऑफ करने दें, मुल्क को G20 में शामिल होने दें। ये जब एक दफ़ा हो जाएगा, हम माशी कुव्वत बन जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि लोगों को रिलीफ मिलेगा। बहुत थैंक यू। कंपनी पाकिस्तान में अपना प्लांट खोल रही है। साहब आलमी कंपनी BYD टेस्ला के मुकाबले में जो है वो पाकिस्तान में अपना प्लांट खोलने जा रही है, इस पे क्या कहते हैं? बड़ी अच्छी बात है। ये आपका ख्याल है कि ये इतने बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है BYD की जो आप बात की को ऑटोमेटिक आ गया? भाई उन्होंने हमारी पॉलिसीज़ देखी है, उन्होंने हमारे काम देखा है, उन्होंने देखा कि इस मुल्क की 33% इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आके अब ऑलरेडी 11.6% पे आ गई है। उन्होंने देखा है कि इस मुल्क पे जो इंटरेस्ट रेट था वो 22% से 19.5 पे आ गया और ये नीचे जा रही हैं चीज़ें, इकनॉमिक इंडिया ठीक हो रहे हैं, तो फिर इन्वेस्टर आता है। तो अल्लाह का फजल है, अभी बहुत और इन्वेस्टर आप देखेंगे आएंगे पाकिस्तान। साहब आप सरकार के